ایک دفعہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینا کی وادی میں اونٹ ذبح کر رہے تھے۔ کچھ اونٹ یمن سے آئے، کچھ اونٹ دائیں بائیں سے آئے، 100 اونٹ جمع ہو گئے قربانی کے لیے۔ اب یہ قربانی کے لیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ ذبح فرما رہے تھے۔ 4 اونٹ میرے حضور علیہ السلام کے سامنے آتے اور ایک اونٹ آگے میرے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا، میرے حضور علیہ السلام اس کو ذبح فرماتے۔ اب سنیے، جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے کھڑے ہونے والے اونٹ کی گردن پر برچھا مارتے، جب میرے حضور علیہ السلام اپنے سامنے کھڑے ہونے والے اونٹ کو ذبح کرتے، جب اس کی گردن سے خون نکلتا تو یہ خون دیکھ کر پچھلے 4 اونٹ کھڑے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے۔ جب وہ دیکھتے نا کہ اگلے اونٹ کی گردن سے خون نکل رہا ہے، اگلا اونٹ مر رہا ہے، تو پچھلے کھڑے 4 اونٹ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے۔ پتہ ہے یہ کیوں لڑ رہے تھے؟ پتہ ہے وہ 4 اونٹ اگلے اونٹ کو دیکھ کر کیوں آپس میں جھگڑ رہے تھے؟ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، پیچھے بھاگنے کا نہیں بلکہ آگے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے لڑائی ہو رہی۔ پیچھے بھاگنے کے لیے یہ جھگڑا نہیں ہو رہا، پیچھے بھاگنے کے لیے یہ لڑائی نہیں ہو رہی، بلکہ آگے آ کر میرے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے یہ لڑائی ہو رہی۔ وہ کہتا ہے آگے پہلے میں جاتا ہوں، وہ کہتا نہیں پہلے میں جاؤں گا، وہ کہتا نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ اس بات سے ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی۔ دیکھ رہے ہیں اگلے اونٹ کی جان جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اگلا اونٹ مر رہا ہے۔ اگر ہم آگے گئے تو ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہونے والا ہے، اگر ہم آگے گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ جس طرح اگلے کی گردن سے خون نکل رہا ہے، ہمارا حشر بھی یہی ہوگا اگر ہم آگے حضور علیہ السلام کے سامنے گئے۔ لیکن اگلے اونٹ کو دیکھ کر جیسے ہی اگلا اونٹ ذبح ہوتا ہے تو پچھلے اونٹ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آگے پہلے میں جاتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں پہلے میں جاتا ہوں۔ لڑائی ہو رہی ہے، پیچھے بھاگنے کی نہیں بلکہ آگے آ کر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے لڑائی ہو رہی۔ یہ بے زبان جانوروں کی محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ وہ جانور ہیں جن کے منہ میں زبان بھی نہیں بولنے کی، زبان ہے تو طاقت نہیں ہے بولنے کی۔ یہ بے زبان جانوروں کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہماری گردن پر چھری چل جائے، اگر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں ہم ذبح ہو جائیں، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جوانو آؤ میں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک میٹھی سی کہانی نہ سناؤں، ایک میٹھا سا واقعہ نہ سناؤں۔ ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے حضور علیہ السلام سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلے تو میرے حضور علیہ السلام نے دیکھا مدینہ شریف کے باہر ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی موسم تھی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اونٹوں کو دیکھا تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گئے۔ کتنا خوش قسمت خوش بخت ہوگا وہ اونٹ، کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جانور جسے میرے حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ قافلے والوں کے اونٹ چر رہے ہیں، میرے حضور علیہ السلام کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میرے حضور علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا میاں یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ جب میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا میاں یہ اونٹ بیچنا ہے، انہوں نے کہا جی بیچنا۔ اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا جی اتنے کا بیچنا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں کاروبار کی غرض سے تو آیا نہیں کہ رقم ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر و تفریح کے لیے باہر آ نکلا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آپ مجھے اونٹ دے دیں، میں گھر جا کر رقم واپس بھیج دیتا ہوں۔ اب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ لے لیا۔ ان قافلے والوں نے اپنے ہاتھوں سے اونٹ کی مہار میرے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو۔ اب پیچھے یہ قافلے والے میرے حضور علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں، میرے حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، سارے قافلے عورتیں مرد میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ، میرے حضور علیہ السلام جیسے ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے
تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا، اوے، اور جن کو تم نے اتنا قیمتی اونٹ دیا ہے ان کا نام بھی جانتے ہو؟ اور یہ بھی پتہ کیا ہے کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں کا نہیں رہنے والا، کیا نام ہے اس کا، اس کے والد کا کیا نام ہے، اس کا اپنا کیا نام ہے، کوئی تم میں سے کوئی جانتا بھی ہے؟ اور نادانو، اس کا نام تک تو پوچھ لیتے، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے، ایسے قیمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا ہے۔ قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، میاں میں کیا کرتا، ان کی آنکھیں اتنی نشیلی تھی، ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، میں تو ان کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں کیا کرتا، جب وہ بولتے تھے، وہ کوئی بولتے تھے وہ تو موتی رولتے تھے، میں تو ان کے لبوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا، یار میں تو اس کے حسن کو ہی دیکھتا رہا، میں تو اس کے حسن پہ ہی فدا ہو گیا، میں تو اس کے حسن پہ ہی مر مٹ گئے، اب میں کیا پوچھ سکتا؟ اور نادانو، اتنا قیمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا ہے، کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتے، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے۔ بس ایسے سمجھو قیمتی اونٹ اب ضائع ہو گیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ اب ان کا آپس میں تکرار ہو ہی رہا تھا، اب تک خاموش بیٹھی سردار کی بیوی نے خیمے سے پردہ ہٹایا، کہا، خبردار اگر کسی نے بھی اس شخص کے بارے میں کوئی غلط بات کی تو اگر وہ تمہارے اونٹ کی رقم دینے نہ آیا تو اونٹ کی رقم مجھ سے لے لینا۔ لوگوں نے کہا، اچھا سردار کی بیوی تو اسے جانتی ہے؟ کہا، نہیں میں بھی نہیں جانتی۔ اچھا پھر جب جانتی بھی نہیں اتنی ضمانت کیوں دے رہی؟ سردار کی بیوی نے کہا، جب تمہارا سودا ہو رہا تھا تو میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ اتنے بڑے حسن والا شخص، اتنے حسن والا شخص، نشیلی آنکھوں والا شخص، خوبصورت چہرے والا شخص، میٹھا بولنے والا شخص کبھی جھوٹ بول بھی نہیں سکتا، وہ کبھی فراڈ کر بھی نہیں سکتا۔ ابھی ان کا یہ تکرار ہو ہی رہا تھا کہ میرے حضور علیہ السلام کے غلام دوڑتے ہوئے آئے، ہاں جی میرے حضور علیہ السلام نے پیسے بھیجے ہیں اونٹ کے۔ اب جب انہوں نے پیسے دیکھے تو یہ سارے قافلے والے بولی پڑے، میاں پیسوں کو اپنے پاس رکھو، یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ صحابیوں نے کہا، جی سامنے مدینے میں اس پیارے کے ڈیرے۔ کہا، پھر ہمیں اس پیارے کے پاس لے چلو، ہم نے تو بس اس کا دیدار ہی کرنا، پیسے بھی اپنے پاس رکھو، اونٹ بھی اپنے پاس رکھو، ہم نے تو بس اس پیارے کا دیدار ہی کرنا ہے۔ ہائے، پیسے بھی دے دیے، اونٹ بھی بک گئے، خود بھی بک گئے۔ میرے کریم نبی کو جو بھی ایک مرتبہ دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے بھی ایسا کہ جو ایک بار دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اگر دشمن بھی ایک بار دیکھ لیتا تو وہ سیدنا عمر فاروق بن کر ابھرتا، اگر دشمن بھی ایک بار میرے کریم نبی کو دیکھ لیتا تو عمر کی طرح میرے حضور کو مارنے کے لیے آتا ہے۔ جب حضور کا جلوہ دیکھتا تو حضور کے قدموں پہ آ کے بیٹھ جاتا، کہتا، تیرے اس حسن پہ میرا تن من دھن قربان سونیا، ڈٹھے ور کو قرآن دے ٹھول سارے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، اور کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تسا ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔